ویلکم بیک ناظرین. بلا جھجک کے اندر آج گفتگو ہو رہی ہے پانی کے ایشو کے اوپر. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جذبات کو دلائل سے الگ کیا جائے. اور بریک پہ جانے سے پہلے لغاری صاحب کچھ فرمانے لگے تھے. جی لغاری صاحب. میں عرض کر رہا تھا جی جو وہ 2.8 ملین ایکڑ فیٹ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ کہاں پہ 2.8 ملین ایکڑ فیٹ کا اگر حاجی صاحب بتا دیں گے کہ کیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو شاید وہ. لیکن جو پانی اس وقت نظام کے اندر ہے ہم نے پچھلے 25 سال سے ہم تقریباً آن ایوریج 39 ملین ایکڑ فیٹ سمندر میں پھینک رہے ہیں. جیسے آج ہلری کلنٹن نے کہا ہے سمندر کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. جمیل سمرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اس پہ تھوڑی سی بات لے لیں. رابعہ کچھ انپٹ دینا چاہ رہی ہیں خاص طور پہ 2.8 ملین والی اور کالا باغ والی جو بات کہی اس پہ آپ کی ایک بات آ جائے پھر ہم سندھ کی طرف چلتے ہیں. جی حاجی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ خیبر پختونخوا کا 8 ملین ایکڑ فیٹ حصہ رکھا گیا تھا. یہ اکارڈ کی کاپی اور اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے جس پانی کی وہ بات کریں پنجاب استعمال کر رہا ہے وہ پانی پنجاب استعمال خیبر پختونخوا کا 8.7 ملین ایکڑ فیٹ ہے. اس میں سے انہوں نے کہا کہ 2.8 پنجاب استعمال کر رہا ہے. نہیں یہ ربی اور خریف کا ملا. ربی اور خریف ملا کے جی. اچھا تو وہ پانی کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا تھا, اپنی نہروں کو بنانا تھا تاکہ اس پانی کو وہ استعمال کر سکیں. لیکن یہ جب 1991 سے اب تک انہوں نے سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا وہ پانی وہاں استعمال. کھالے تو سب سے زیادہ NWFP میں پکے ہیں. جی بالکل. کھالے تو دیکھیں نا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے پکے کیے گئے. جو انہوں نے نئی نہریں بنانی تھی جو انہوں نے سسٹم اپ گریڈ کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. اس وجہ سے جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہم ہر سال سمندر میں پانی پھینک رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ وہ پانی جیسے خیبر پختونخوا سے آتا ہے وہ آگے سرحد کی طرف چلا جاتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ استعمال یہ نہیں, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, آگے سے ان کی طرف چلا جاتا ہے, کیپیسٹی نہیں ہے استعمال نہ آپ کے پاس اس کو رکھنے کی کیپیسٹی ہے نہ ان کے پاس. تو جب یہ اپنی کیپیسٹی بنا لیں گے تو فبیہا یہ اپنا پانی استعمال کریں. ہمیں تو کسی صوبے کا پانی استعمال کرنے کا شوق ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جمیل سمرہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. سمرہ صاحب پچھلے دنوں بلوچستان کے منسٹر نے کہا, وہ ان کے اریگیشن منسٹر تھے میر اسلم بزنجو, انہوں نے کہا اگر سندھ نے ہمارا پانی نہیں دیا جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا ہوا ہے تو ہم ہب سے ان کا پانی روک لیں گے. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ جی وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے, اور جو انہوں نے کہا تھا اس وقت میں پانی کی شارٹیج تھی اور سندھ میں ہی پانی نہیں تھا. جمیل سمرہ ہلو میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی آ رہی جی. تو وہ اس وقت میں انہوں نے کہا تھا جب جو ہے پانی سندھ میں ہی نہیں تھا, جو سندھ کی ضروریات تھی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے اس شارٹیج کی وجہ سے جو ہے بلوچستان کو پانی نہیں مل رہا تھا. تو یہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت میں سی جے لنک کینال جو ہے وہ کھول دیا گیا تھا, وہ ایک ہفتہ پہلے کھول دیا گیا تھا. اس وجہ سے سندھ میں بھی جو ہے وہ ہماری جو دھان کی فصل ہوتی ہے, پیڈی کراپ جو ہوتی ہے اپنا رائس کنال پر, رائس کنال میں پانی نہیں آیا تھا. ہمارے ہاں دریاؤں میں پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا تھا, اس وجہ سے بلوچستان میں پانی نہیں گیا. تو وہ مسئلہ اس وقت جو ہے. سمرہ صاحب ہم جو پانی کی میئرمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس نظام کیا ہے, ہم کیسے میئر کرتے ہیں اس کو؟ جی میئرمنٹ, اب یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہیں. اب آپ کے پاس دو جنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیکنیکل ہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں میئرمنٹ جو ہے میئرمنٹ تو ہوتی ہے جو پانی کی میئرمنٹ ہوتی ہے. یہ جو کم یا زیادہ کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ماپتے ہم کیسے؟ وہ تو Q6 سے جو بیراج سے آتا ہے تو وہ تو Q6 کے حوالے سے آتا ہے. ہوگا کوئی سسٹم ہوگا جس کے اندر ہم ماپتے ہوں گے. جی Q6 کے حوالے سے ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ میجرمنٹ کا یونٹ جو ہے وہ Q6 ہے کہ کتنے Q6 پانی, جہاں پہ MF کی بات ہے تو ملین ایکڑ فیٹ کی جو ہے ٹیلی میٹری سسٹم اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس پانی کو ماپتے ہیں. ٹیلی میٹرک سسٹم جو ہے وہ چل نہیں پایا ابھی تک. تو اگر وہ چل نہیں رہا تو ہم کس بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے لگایا تھا پانی زیادہ ہے؟ جنرل مشرف نے جب یہ کہا تھا اس سے پہلے کہ ہم ٹیلی میٹری سسٹم, اور خاص طور پہ پنجاب کے دوستوں کے حوالے سے آیا تھا کہ جی ٹیلی میٹری سسٹم جو ہے وہ لگائیں, وہاں پہ انجینئرز بٹھائیں, مگر وہ ٹیلی میٹری سسٹم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نہیں چل سکے تھے, اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں خدشات تھے, سندھ کو بہت خدشات ہے. اس وقت بھی پانی کے مسئلے پر, آپ جب پانی کے مسئلے پر بولتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے تو اس بیچ میں آپ کالا باغ ڈیم کو لے کر آتے ہیں. کالا باغ ڈیم ایک مردہ گھوڑا ہے,
اس کو دفن کر دیا گیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے, وابڈا نے اسے دفن کر دیا ہے کہ جی یہ بات نہیں ہوگی, کالا باغ ڈیم کو چھوڑ دیں. اس سے بھی بھاگ گئے, انہوں نے کہا ایسی میں نے کوئی بات نہیں کہی, وہ ایک ریوائیویبل پروجیکٹ ہے, وہ تو ہے اسٹیٹمنٹ جی ان کی آن ریکارڈ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وہ ریکارڈ پہ ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور گورنمنٹ آف پاکستان وہ بھی ریکارڈ پہ ہے, دوسری اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی وہ بھی ریکارڈ پہ. تو میں اس لیے چلیں, آپ کو اس بات کا برا لگا, یہاں پہ ہمارے مہمانوں کو اچھا لگتا ہے, تو ہم تو سب کی باتیں کرتے ہیں. نہیں میں سب کی بات نہیں, ایک آپ کو وہ بات کرنی چاہیے, ہمیں اس بات پہ ڈسکشن کرنی چاہیے جس پہ, کیونکہ یہ فیڈریشن ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. فیڈریٹنگ یونٹس میں جو ہے 3 فیڈریٹنگ یونٹس نے کالا باغ ڈیم کو جو ہے ان کے خلاف قراردادیں پاس کر دی ہیں, یونانیمس پاس کی ہوئی ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ پاس کی ہوئی ہیں. پاس کر دی ہیں تینوں صوبوں کے لوگوں نے. آپ پھر بھی کالا باغ کا نام کیوں لکھتی ہیں؟ دیکھیں دونوں ہمارے مہمان کیسے اس کے اوپر غصے میں آئے. جی بالکل, انہوں نے صحیح کہا, قراردادیں پاس ہو گئی ہیں, لیکن کاش وہ قراردادیں جو ہیں وہ ٹیکنیکلی پاس کی جاتی ہیں. کہ ایک قرارداد ابھی بھی نیشنل اسمبلی میں ڈرون حملوں کے خلاف پاس ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد وہ حملے دگنے ہو گئے. تو یہ قراردادوں کی سچویشن, لیکن ایک کولیکٹیو کانسنٹ ہے نا جی پارلیمنٹ کا. جی وہ بالکل ہے کانسنٹ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ملک کی بقا کی بات ہے. حاجی صاحب نے بات کی کہ جی کالا باغ نہیں بنتا تو کچھ اور بنا لیں. مجھے پتا ہے ہمارے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے. بھاشا ہم آج بھی شروع کریں تو 2020 میں بھی بن جائے تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں. کٹ زراز کر دوں. جمیل سومر صاحب سے آخری بات, جمیل سومر صاحب آپ نے اگر پروگرام کا شروع دیکھا ہو تو میں نے ہلری کلنٹن کا وہ بیان بتایا ہے جو انہوں نے کہا کہ آپ موجودہ جب ان سے کہا گیا کہ بھارت ہمارا پانی ڈائیورٹ کر رہا ہے, انہوں نے کہا آپ موجودہ پانی بھی تو سمندر میں ڈال رہے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے کے. جب ہمیں انٹرنیشنلی یہ بات سننی پڑے تو آپ پاکستانی بھی ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جو کہ حکومت کر رہی ہے فیڈریشن میں, ہم کیا کریں جی پھر؟ دو باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایک جو محترمہ نے کہا کہ جی قراردادوں کیا ہے, قرارداد پاس ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ملک بنا تھا جب سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ ہم اس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے. تو کیا اس قرارداد کا جو ہے کوئی ویلیو نہیں اس قرارداد کی؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اسمبلیوں کے اندر قراردادیں پاس کی جاتی ہیں, اسمبلیاں وہ will of the people ہے, will of the people ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. قرارداد کے ذریعے یہ ملک بنا ہے. اور دوسری بات جو یہاں پہ کی گئی کہ سمندر میں پانی ضائع ہوتا ہے, آپ جو ہے اسٹڈی کر لیں. یہ 1991 کا, تو ہلری کلنٹن کو کوٹ کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1991 کا ایکارڈ, میری ایک عرض سنیں, گزارش سنیں میری, 1991 کے ایکارڈ میں جس کو سندھ نے اس وقت بحالت مجبوری جو ہے وہ قبول کیا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی جو ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ سمندر میں جو ہے پانی جو ہے ضائع ہوتا ہے, ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی جو ہے, ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی آپ نے بہت سینسٹیو ایشو چھیڑ لیا. جی میں وہی تو, سمندر میں پانی, آپ میری بات سنیں تھوڑی, آپ میری تھوڑی بات سنیں. پانی کی باتیں کریں گے اسی لیکوڈ فارم کے اندر, ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا بلا جھجک.